الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی ملی بھائیوں، چھوٹے بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب کو توفیق دی کہ اس مسجد کے اندر اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے دین اسلام کی کچھ باتیں بیان اور سنی جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور دین کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور ان کی آپسی مجلس کے اندر زمانے جاہلیت کی گفتگو اور لڑائیوں کے بارے میں ان کے خیالات و افکار اور اس طریقے کی باتیں ہوا کرتی تھیں جس طریقے سے ان کے درمیان دین کے سیکھنے اور دینی احکامات کے معلوم کرنے کا جذبہ تھا، اس ناحیے سے ان کی دینی مجالس بھی منعقد ہوا کرتی تھی۔ اور آپ اگر دیکھیں تاریخ یا کتب احادیث کے اندر تو آپ کو بہت ساری ایسی روایتیں ملیں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور وعظ و نصیحت کی باتیں کی، اور اس وعظ و نصیحت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں یا چند باتیں بیان کی۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو ان کے مجالس کے اندر جو باتیں یا جس موضوعات پر ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی ان میں سے ایمان، اسلام، احسان، تقوی اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے 5 بنیادی اہم رکن جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور کلمہ توحید، تو یہ ساری گفتگو بھی ان کے درمیان ہوتی تھی۔ اس طریقے کا ایک واقعہ احادیث کے اندر پایا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، آپ کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، یہ ساری گفتگو بھی ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں مکاتب کے اندر جب درجے 4 یا درجے 5 میں طالب علم جاتا ہے تو اسے نماز کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور عملی طور پر نماز کی پریکٹس کی جاتی ہے
کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے ارکان کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے اور ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، سجدے کے اندر کیفیت کیسی ہونی چاہیے، رکوع ہمارا کیسا ہو، یہ ساری چیزیں اسی تعلیم کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ مگر زمانہ گزرتا گیا اور ہماری مکتب کی تعلیم کمزور ہوتی گئی، اور یہاں اتنی کمزور ہو گئی کہ اب بچوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ یا اسی طریقے سے نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ یا تیمم کا طریقہ اب بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں کے اندر رنگ برنگ کی نمازیں دکھائی دیتی ہیں۔ کسی آدمی کے سینے پہ نیت ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ پائیں گے تو کسی آدمی کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ پائیں گے۔ کوئی آدمی رکوع کر رہا ہے تو رکوع اس کا صحیح نہیں ہے، یا اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اسے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے سوچا گیا کہ کم از کم نماز جو اہم اور بنیادی چیز ہے اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز ٹھیک رہی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، اس کی طرف روشنی ڈالی جائے، اور خاص طور سے جو بچے مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں وہاں بچوں کو پریکٹس کرائی جائے، اس کی تمرین ہو اور ان کو نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ اس سلسلے کی ایک روایت آپ صحیح بخاری کے اندر پائیں گے، محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں انہو کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مذاکرہ کیا، یعنی آپس میں گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام یا اپنے سے جس کو بڑا عالم پاتے تھے اس سے نماز کے مسائل پوچھتے تھے، نماز کے طریقے معلوم کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں، یا یہ کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھو ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کی رغبت تھی، ان کی خواہش اور چاہت ہوا کرتی تھی، لہذا اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا اور نماز پڑھتا، اور پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتا تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتا کہ کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و حرکات و سکنات میں سے ہر ایک حرکت اور ہر ایک کیفیت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کے اندر کی کوئی غموض اور کوئی چھپا یا مخفی باتیں نہیں ہیں۔ تو عمر ابن عطا، محمد بن عمر بن عطا اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں، جہاں صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی، کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں
انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو سب سے اچھی طرح یاد کرنے والا ہوں۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کئی لوگ ہوں اور کسی مسئلے کے بارے میں مذاکرہ چلے، گفتگو ہو، آپس کے اندر لوگ کسی کا نظریہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عمل اور طریقہ رہا ہے اگر معلوم کرنا چاہیں تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے بڑا جانکار اس مسئلے کے بارے میں جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہو کہ واقعی وہ اس کو اچھی طریقے سے بیان کر لے گا، اسی آدمی کو بولنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو گفتگو کے اندر ایسے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے جو آدمی بڑی عمر کا ہو یا یہ کہ شریعت کے مسائل سے واقف اور جانکار ہو۔ حویصہ اور محیصہ کے واقعے کے اندر جب ایک آدمی نے گفتگو کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کا پورا واجرہ اور واقعہ بیان کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کبر کبر، یعنی تم رہنے دو واقعہ بیان کرنا، تم میں جو آدمی بڑا ہے، کیونکہ وہ آدمی جو بڑا ہوگا سمجھدار ہوگا اور بڑوں سے کیسے بات کرنی چاہیے اور کس پیرائے میں گفتگو کرنا چاہیے یہ جانتا ہوگا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ کبر کبر، بڑے آدمی کو گفتگو کرنے دو۔ تو اب یہ ہے کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جانکار تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا یعنی تکبیر تحریمہ آپ نے کہا تو جعل یدیہ حذاء منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابلے میں کر لیا۔ جعل یدیہ حذاء منکبیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو منکب کندھے کے برابر کر لیا، یعنی یہ ہاتھ اس کے مقابلے میں اور یہ ہاتھ اس کے مقابلے میں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن کہاں تک اٹھایا جائے ہاتھ رفع دین کرنے کے وقت یا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ کندھے تک آپ یہ ہاتھ کا جو پور ہے اس پور کو آپ اپنے کندھے کے مقابلے میں اس طریقے سے کیجئے، یہ گویا کی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الی صحمت اذنیہ، کہ اپنے دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ ایک روایت میں گویا کہ کندھے کے برابر اور دوسرے میں اس سے کچھ اونچا، یہاں تک کہ کان کی لو کے برابر ہو جاتا تھا، تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا مختلف طریقہ، آپ نے کبھی اس طریقے سے پڑھی تو آپ نے کبھی کان کے لو کے برابر اٹھا کر کے، یا آپ اگر ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق دینا چاہیں تو کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ دونوں ایک ہی مرتبہ ہو جائے، یعنی یہ جو ہتھیلی ہے یہ ہتھیلی کندھے کے برابر ہوتی تھی اور ہمارے انگلیوں کے پور یہ کان کی لو کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کئی ایک تھا، ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا، تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات کے اندر دوسرا عمل کرتے تھے اور بعض حالات کے اندر کچھ اور بھی عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آسانی اور سہولت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتم ميسرین، کہ لوگوں کو آسانی کا پیامبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بعثت ميسرین، مجھے
آسانی کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ کو آسانی بنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ کو سختی اور تشدد والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعوتی وفد بھیجتے یا کسی آدمی کو جہاد کے لیے بھیجتے یا کسی مہم کے لیے بھیجتے تو آپ ان کو نصیحت کرتے تو یہ بھی کہتے کہ تم ان کے ساتھ آسانی کرو، سددوا وقاربوا ویسرا ولا تیسرا، کہ آپ یہ بھی کہتے آسانی کرو، پریشانی میں مت ڈالو، ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاؤ کہ وہ اس آسانی کو قبول کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی معاملات کے اندر کوئی حرج اور تنگی نہیں بنائی ہے۔ تو یہ ہمارا دین دین اليسر والسہولہ، سہولت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے، دین السماحہ، معافی اور رواداری کا دین ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو آپ ہاتھ اپنے کندھے کے برابر اٹھاتے اور کبھی آپ کان کے لو کے برابر اٹھاتے، یا اس طریقے سے اٹھاتے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کیفیت اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہ تو ہاتھ اٹھانے کے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کبھی بعض حالات میں مسبوق ہوتا ہے یا پہلی رکعت اس کی فوت ہو جاتی ہے، تو آدمی جلد بازی کے اندر آتا ہے تو وہ خیال نہیں کر پاتا کہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں تو ہاتھ ایٹھے اٹھائیں گے، ایسے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ خود اطمینان کے ساتھ آپ ہاتھ کو ایسے اٹھائیے اور پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیجیے۔ اب جلد بازی کے اندر تو یوں کہیے کہ مسجد میں جلد بازی کے ساتھ تو آنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ ولا تاتون وانتم تسعون، کہ نماز کے لیے اس پوزیشن میں نہ آؤ کہ دوڑتے بھاگ رہے ہو، ہانپتے کانپتے انسان آتا ہے، اور کبھی اس حالت میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس کے ان ہاتھوں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے اور اس کے بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو اس طریقے سے نمازوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ نماز میں بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور وقار اور تمکن کے ساتھ آنا چاہیے، اور اچھی ہیئت کے اندر آنا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں قرآن میں کہ جب مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے زیب و زینت کی چیز لے لیا کرو، اپنے خوبصورتی کی چیز لے لیا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے ہم آتے ہیں مسجد کے اندر تو کپڑا پہنے ہی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی زینت کے اختیار کرنے کا حکم یہ ہے کہ بہترین ہیئت میں آیا جائے، عطر لگا کر کے آیا جائے، مسواک کر کے آیا جائے، یا اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ اگر نماز کے وقت میں کر لیا جائے کہ ہمارے منہ سے ہونے والی بدبو ختم ہو جائے تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کے اندر بہترین ہیئت کے ساتھ آئے، بہترین طریقے سے آئے، تاکہ اس کے بغل میں جو آدمی کھڑا ہو رہا ہے یا وہ جس کے بغل میں کھڑا ہو رہا ہے اسے کوئی تکلیف اس کی طرف سے نہ پہنچے۔ اسی لیے مصلیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حدیث میں اس کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، اور خود فرشتوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اس درجے تک ہم کو نماز کے اندر اہتمام کے ساتھ اچھی ہیئت اور بہترین خوبصورتی کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز کے لیے نماز کے اندر جاتے ہیں۔ یعنی ہماری نیت نماز کی ہوتی ہے، جب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو اب ہم نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور کی جو گفتگو ہوتی ہے یا کسی سے کوئی گفتگو ہوتی ہے یہ ہمارے اوپر
حرام ہو جاتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم کو سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنی چاہیے۔ اب آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب اب دعائے استفتاح پڑھے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھے۔ پھر اس کے بعد جب سورت پڑھ لے تو آدمی رکوع میں جائے۔ اب چونکہ یہ قیام کی حالت ہے، قیام کی حالت میں ہم کو اسی طریقے سے کھڑے رہنا جیسے ہم نے نماز کے اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ کھڑے رہے، مگر یہاں ایک چیز اور ملاحظہ کی جائے کہ ہمارے پاؤں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ عام طور سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں نماز کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسے کھڑے رہتے ہیں، یعنی ہمارا داہنا جو پاؤں ہے وہ بالکل اتر کے سائڈ کی طرف اور پچھم کے درمیان میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بایاں ہمارا خوب قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے دکن سائڈ میں، جبکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انگلیاں قبلوں کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں ہماری یا ہمارا پاؤں قبلے کے رخ ہونا چاہیے، کیونکہ قیام کی حالت میں آپ کو استقبال کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔ جب آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کی طرف یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی اور جو آسان سورت تھی پڑھ لی، اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی کیفیت یہ ہے کہ ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس پیٹھ کے اوپر پانی رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت اس طریقے کی ہوا کرتی تھی کہ اگر پانی کا لوٹا رکھ دیا جائے تو وہ بالکل اسی کو برابر رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، گرے گا نہیں۔ لیکن آج ہم اپنا رکوع دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تو اپنے گھٹنے پر جب ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بھی حدیث کے بتائے ہوئے کیفیت پر نہیں رکھتا۔ حدیث میں جو کیفیت بیان کی گئی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑے رہیں، اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اس گھٹنے کو پکڑے رہیں، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا پکڑے، دائیں ہاتھ سے دایاں پکڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیفیت رکوع کی ہمارے درمیان بڑی مختلف ہوتی ہے، جتنے مصلی اتنی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب ہم حدیث کے بیان کے طریقے پر یا حدیث میں جو بیان کیا گیا اس طریقے پہ نماز پڑھیں گے اور وہ کیفیت ہم اختیار کریں گے تو آٹومیٹک طریقے سے ہماری پیٹھ بالکل سیدھی رہے گی، کیونکہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ جو انگلی ہوتی ہے، یعنی یہ کلمہ شہادت والی انگلی اور پھر اس کے درمیان انگوٹھا، ان دونوں کے درمیان کا جو فراغ ہوتا ہے وہ اپنے گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں، اپنے گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ہماری پیٹھ بالکل ایسے رہتی ہے، ہمارا چہرہ جو اوپر کا ہے حصہ وہ ایسے رہتا ہے، اور اس طریقے سے کہ اگر کوئی چیز رکھی جائے، لوٹا رکھ دیا جائے یا گلاس رکھا جائے یا کوئی چیز رکھی جائے تو وہ اوپر سے سرک کر کے نیچے کی طرف آ جائے گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوٹا رکھ دیا جائے تو گرتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح نہیں پکڑ پاتے یا اس کیفیت میں ہم نہیں ہوتے۔ اگر اس کیفیت میں ہم ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ رکوع میں ایک دوسری پریشانی ہمارے سماج میں یہ پائی جاتی ہے
کہ ہم اپنے سر کو بالکل جھکا دیتے ہیں، اور اتنا جھکا دیتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کا حصہ اٹھ جاتا ہے اور ہمارے سر کا حصہ بالکل نیچا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی پیٹھ کو جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو بالکل اتنی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ گویا آ کر کے بالکل نیچے حصے میں پڑ جاتی ہے۔ نہیں، آپ بالکل گرا مت دیجیے، آپ اس کو برابر رکھیے، آپ اس کو برابر رکھیے، اور یہ سر کی کیفیت بھی بالکل برابر رہے گی۔ وہ اس طریقے سے برابر رہے گی کہ آپ سجدے گاہ میں دیکھیے، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں آپ دیکھیے تو آپ کا سر ایسے ہلکا سا اٹھا رہے گا۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو اپنے دونوں قدموں کے درمیان دیکھتے ہیں، اپنے دونوں قدموں میں دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے رکوع کی جو کیفیت احادیث میں بیان کی جاتی ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹھ کو سیدھی رکھیں، اور اسی طریقے سے یہ جو دونوں ہاتھ ہے اس دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھیں، اور آپ کی یہ جو ران ہے یا اسی طریقے سے آپ کا یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں بھی بالکل کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا پاؤں ایسے رہتا ہے، یہ پاؤں خوب سیدھا نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ جو ہاتھ ہوتا ہے اس ہاتھ کو رکھنے کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ ایسے کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے بھی رکوع غلط ہے۔ آپ کا ہاتھ بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ آپ اگر ہاتھ اس گھٹنے پر رکھ کر کے سیدھا رکھیں، ٹیڑھا نہ رکھیں یا دائیں بائیں کی طرف مائل نہ رکھیں تو ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ بالکل صحیح ہو جائے گا، اور آپ کے رکوع کی کیفیت بھی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہم کو جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، پھر ہمارا بازو کیسے ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا یہ پاؤں کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر ان تین چیزوں پر ہم توجہ دے دیں تو انشاءاللہ ہمارا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمارا جو سر ہے وہ کس کیفیت میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اپنے سجدے گاہ میں دیکھیں۔ اب آپ رکوع کیجئے، رکوع کرنے کے بعد سر اٹھا لیجئے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے سر اٹھائیے، اور اب سر جب اٹھائیں گے تو ایسی صورت میں آپ رفع دین کے ساتھ، یعنی رکوع کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ رفع دین کیجئے جس طریقے سے آپ نے رکوع کے جاتے وقت رفع دین کیا تھا، کیونکہ تکبیر تحریمہ اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، ان تینوں کیفیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف طریقے سے روایات موجود ہے۔ اب آپ نے دعا پڑھ لی، اب دعا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا ہاتھ زمین پر رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو بھی رکھیں، یہ کیفیت ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اور ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جو عام طور سے پہلے گھٹنا رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ رکھا جاتا ہے، اگرچہ اس کیفیت کے بارے میں روایات کے اندر بڑا اضطراب ہے، اور اس میں مطلب علماء اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ موقف اس واضح روایت پر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے۔ اب آپ ہاتھ رکھ لیا، گھٹنا رکھ لیا، تو ایسی صورت میں اب آپ کی پیٹھ کیسے ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں بالکل اپنے ایڑی سے سٹا ہوا، یعنی ان کے پیٹھ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ایڑی سے سٹی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ سجدہ کھلا کیجئے، اور آپ جب کھلا کریں گے تو ایسی صورت میں یہ جو آپ کا گھٹنا زمین پر پڑا ہوا ہے یہ بالکل ایسے رہے گا، ایسے مت کیجیے، بالکل ایسے جیسے آپ انگلش کے اندر ایل بناتے ہیں
تو اسی طریقے سے اس کی کیفیت بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بالکل اس کو سمیٹے رہتے ہیں، اور سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں کو بھی سمیٹے رہتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سمیٹے رہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بازو یعنی کہنی اپنے اس مطلب پیٹ پر یا یہ کہ اپنے اس ران کے آخر حصے پہ سٹائے ہوتے ہیں، بالکل ایسے اس طریقے سے۔ یہ طریقہ بھی احادیث کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو اتنا پھیلا ہوتا تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ یرا بیاض ابطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ سفیدی نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کھلا ہوتا تھا، یہاں تک کہ سب معلوم ہو جاتا کہ کتنی کیفیت کا کھلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ لیکن آج ہم اتنا سٹا کر کے کرتے ہیں کہ ہمارا سجدہ صحیح ہوتا ہے نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پیٹھ ہوتی ہے وہ پیٹھ کی کیفیت بھی احادیث میں بتائے ہوئے طریقے کے مخالف ہوتی ہے۔ اب یہیں پر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جب سجدہ کریں گے تو ہمارا سجدہ صحیح ہوگا۔ تو آپ دور کیجئے تھوڑا، یعنی آپ اپنے پیشانی کو آپ رکھیں تو جہاں آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی جگہ آپ اپنی پیشانی کو رکھیے، آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سجدے گاہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اب جب آپ کو سجدے گاہ کی طرف دیکھنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا سجدہ گویا کہ طویل ہوگا، یعنی لمبائی ہوگی، بالکل سمٹا ہوا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بازو کھلے ہونے چاہیے، تو اگر آپ بازو کو کھلا رکھیں اور اپنے پیٹ سے لگائے نہ رہیں تبھی آپ کے سجدے کی کیفیت بالکل درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ ہاتھ کیسے ہو، یعنی جب ہم سجدے کے لیے جائیں تو کیا ہمارے کندھے کے برابر ہو یا ہمارے کان کے لو کے برابر ہو۔ تو اس سلسلے میں جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا وہی طریقہ بالکل آپ کے سجدے کے اندر ہو جائے گا۔ یعنی آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، بالکل اسی کیفیت کو آپ زمین پر بچھا دیجئے۔ جیسے آپ نے یہاں اٹھایا یہی کیفیت آپ کی دھیرے دھیرے زمین کے اوپر جا کر کے ٹیک دیجئے، بچھا دیجئے۔ اب یہی کیفیت وہاں بھی نافذ کر دی جائے گی۔ اب آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں یا جہاں سجدے گاہ وہاں دیکھ رہے ہیں تو سجدہ کیجئے، تو ایسی صورت میں آپ کا سجدہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ بہت زیادہ پیٹھ کو اونچی بھی مت کیجئے اور نہ بہت زیادہ اس کو نیچی کر دیجئے اور نہ بہت زیادہ پاؤں کو آپ سمیٹ لیجئے، بلکہ آپ اپنے دونوں بازوؤں کو کھلا ہوا رکھیے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیے، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ کا یہ ہاتھ نہ تو بہت زیادہ زمین پر پھیلا ہوتا تھا ایسے اور نہ بہت زیادہ سکڑا ہوا ہوتا تھا، گویا کہ عام طریقے سے پھیلے اور سکڑے ہوئے کے درمیان ہوتا تھا۔ اور یہ کیفیت بھی بالکل یہی ہے جو آپ رفع دین یا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہی کیفیت، یعنی جو کیفیت یہاں وہی کیفیت وہاں بھی ہو جائے گی۔ غیر مفترش ولا قابض واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی رخ کرتے تھے، یعنی یہ پاؤں کھڑا ہوتا تھا، اس طریقے سے کھڑا ہوتا تھا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں پاؤں قریب قریب ہوتا تھا، جیسا کہ بعض روایات کے اندر ہے
کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے کے وقت جب اٹھی تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ، میرا دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، گناہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ذات کو ولضالین نہیں کر سکتے، بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ اس کو جیم پڑھتے ہیں ولجالین۔ اسی طریقے سے آپ بہت سی جگہوں پر الف حذف کر کے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین نہیں کہتے، الحمدللہ رب العالمین، الف بہت معمولی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں پڑھنے کی۔ چاہیے کہ ہم قرآن کے بارے میں واقعی غور و فکر کریں کہ یہ ہماری بیس کتاب ہے، ہم اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جس کے اندر واقعی قرآن کے ثواب کے بجائے ہم کو گناہ ملنے لگے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ تو اختصار کے ساتھ نماز کی کیفیت کا، لیکن اس کیفیت کے اندر میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، جہاں جہاں ہم لوگوں سے عام طور سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہاتھ کے باندھنے میں ہمارے اندر کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے باندھیں گے، بہت سے لوگ ایسے باندھیں گے، بہت سے لوگ ایسے باندھیں گے، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ سب جو الوان ہیں، نماز کے طریقے ہیں، یہ سب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ گٹا ہے، اس گٹے کو گٹے پر رکھتے تھے، یعنی القعل یعنی ساعد، تو آپ اس طریقے سے باندھتے تھے۔ اگر اس طریقے سے باندھا جائے تو آپ کو ہاتھ کے اونچے نیچے سے رکوع کے اندر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے پاؤں کو سیدھا نہیں رکھتے ہیں، بالکل پاؤں کو ٹیڑھا رکھتے ہیں۔ اس لیے جب پاؤں ٹیڑھا رہے گے تو ہماری پیٹھ بھی ٹیڑھی رہے گی۔ اب اس کے بعد جب دیکھیں گے کہ ہمارا بازو بھی ٹیڑھا رہتا ہے، دائیں بائیں کی طرف نکلا رہتا ہے، اس کو جب صحیح کریں گے تو آپ کا رکوع سے ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھانے کی کیفیت میں بھی ہم عجیب پاتے ہیں، بہت سے لوگ اتنے اوپر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھا گیا ہے، مذاق کے طور پر نہیں کہا جا رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے ایسے اٹھائیں گے، یا نماز پڑھیں گے تو آپ چونکہ آپ یہ ہاتھ ہے اس کندھے کے مقابل میں ہاتھ اٹھائیے، آپ ایسے مت اٹھائیے۔ بہت سے لوگ یا تو ایسے اٹھائیں گے، ایسے بس ایک ہلکا سا اشارہ ایسے اور باندھ لیں گے، نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ ایسے اٹھا کر کے ہاتھ باندھ لیجیے، کوئی پریشانی نہیں۔